بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن مجید کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. ماہ رمضان المبارک میں سورہ مبارکہ الحدید یہ ہمارا موضوع ہے. اس کی ابتدائی آیات پہلی 6 آیتیں گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں. آج آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. چند گھڑیاں اس کی روشنی میں گفتگو کروں گا. اللہ کریم حق کو اپنی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. جو پہلے ہی مومن ہیں انہیں کیوں حکم دیا ہے ایمان لانے کا؟ تو ایک ہے ایمان موجود اور دوسرا ہے ایمان مطلوب. ایک ہے مطلقاً ایمان، نفس ایمان، اور ایک ہے کمال ایمان. جو مومن ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان تو تم لے آئے ہو، اب ایمان کے کمال کو حاصل کرو. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. یعنی وہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور انہوں نے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ بڑا مشفقانہ ہے. سرکاری محکموں میں جب کوئی آرڈر جاری ہوتا ہے تو سرکل میں اتنا ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ درج ذیل کام جو ہیں وہ کرنے ہیں، یا نظم و ضبط کی پابندی ہے. حکم دے دیا جاتا ہے کہ یہ کام ملازمین نے اس طرح کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
جب کوئی حکم دیتا ہے تو اہل ایمان کو اس طرح نہیں حکم دیا جاتا کہ مومنین درج ذیل کام کر لیں اور نیچے کاموں کی تفصیل ہو. اس انداز میں اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کرو تو ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کرتا ہے، اطمینان دلاتا ہے کہ یہ کام تمہارے نفع میں ہے. قرآن کا جو انداز ہے وہ مشفقانہ ہے، سمجھانے کا انداز ہے، مربیانہ انداز ہے. حالانکہ وہ خالق ہے، وہ چاہتا تو صرف حکم بھی دے سکتا تھا، لیکن قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں جہاں بھی اللہ کریم نے احکامات دیے ہیں یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا، وہاں ساتھ حکمتیں بھی بیان کی، وہاں ساتھ اجر و ثواب فضیلت کو بھی بیان کر دیا. یہ جو انداز ہے قرآن مجید کا، یہ انداز بتا رہا ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ کریم نے دل بنائے ہیں اور خدا جانتا ہے دل کھلتے کس طرح ہیں اور دل گھٹن کس طرح محسوس کرتے ہیں اور دلوں میں کس طرح بیج ڈالا جاتا ہے اور کس طرح کوئی بیج تناور درخت بنتا ہے. کیونکہ خدا نے دل بنائے ہیں تو اس لیے دلوں کی تمام حالتوں سے اللہ واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت بھرے انداز میں قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی اس پر غور کرے گا تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا. یہاں اس آیت میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کا حکم دیا، تو ساتھ میں اللہ کریم نے یہ بھی بتایا کیوں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اس میں تمہارے لیے نفع کیا ہے. ایک بات تو جو ابتداءً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی محبت بھرا مشفقانہ انداز ہے. اور دوسری بات یہ، ایمان ہم سب کو حاصل ہے لیکن سب کا ایمان ایک درجے پر نہیں. کلمہ تو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے پڑھا لیکن صدیق اکبر تو ایک ہی پڑھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر تشریف لائے ہیں اور جن راہوں سے گزرے ہیں راستے میں ہزاروں لوگ کلمہ پڑھتے گئے. حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ میں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن قطب الدین بختیار کاکی تو ایک ہی بنے. خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض لے کے ہندوستان میں آئے ہیں. لاکھوں مریدین ہیں پر مجدد الف ثانی تو ایک ہی بنے. نسبت ہزاروں لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، کمال نسبت کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ ایمان والے اچھے اعمال اپنائیں. جب مومن اچھے عمل کرے گا تو ایمان کمال کے مدارج طے کرے گا. اعمال صالحہ وہ ایمان میں اضافہ اور ایمان میں بلندی کا باعث بن جاتے ہیں. بے عمل شخص اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے ایمان تو اسے حاصل ہے لیکن بے عملی اس کے ایمان کو کمزور کرتی جاتی ہے، بد عملی اس کے ایمان کو کمزور کرتی ہے. تو اعمال صالحہ، مطالبات دین، احکام دین، انہیں اپنانے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اب ہر شخص چاہتا ہے کہ
کہ میرے دل میں اخلاص پیدا ہو جائے، مجھے للہیت مل جائے، پر یہ دولت اس سے ملے گی جو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے۔ کسی جھوٹے اور مفاد پرست شخص کو اخلاص اور للہیت کی دولت نہیں مل سکتی۔ آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں اس کی قیمت کیا، پھر قیمت دے کے چیز خرید لیں۔ یہ جو باطن کا جہان ہے اس میں بھی متضاد چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اس میں بھی آپ نے اگر ایک چیز کو حاصل کرنا ہے تو دوسری کو دینا پڑے گا، اپنے اندر سے جھوٹ کو نکالنا پڑے گا، اپنے اندر سے مفاد پرستی کو نکالنا پڑے گا، تو پھر ایمان کی بلندیاں حاصل ہوگی، پھر ایمان کا عروج حاصل ہوگا، پھر اخلاص، پھر للہیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو کمال ایمان کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کا حکم۔ اس آیت میں جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے، مال خرچ کرنے کا، وہ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج جو پہلا حکم ہے ایمان کا، آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے حوالے سے اگلی آیت پڑھ رہا ہوں کہ اگلی آیت میں ایمان کا ذکر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اے صحابہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، والرسول یدعوکم، جبکہ یہ شانوں والے رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ غور کیا آپ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم کیوں نہ ایمان لاؤ، تمہیں ایمان کی دعوت کس نے دی، تمہیں ایمان کی طرف بلا کون رہے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، لفظ رسول پہ الف لام آیا، والرسول، یہ رسول، یہ شانوں والا رسول، یہ عظمتوں والا رسول تمہیں بلا رہا۔ پہلے نبی جن کا انتظار کرتے رہے، وہ رسول آیا اور تمہیں ایمان کی طرف بلا رہا۔ تم کیوں نہیں ایمان لاؤ گے؟ تمہیں تو اللہ کا محبوب ایمان کی طرف بلا رہا۔ میرے آقا کریم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، حظکم من الامم، امتوں میں تم میرے حصے آئے ہو، وحظی من الانبیاء، امتوں میں تم میرے حصے آئے ہو، اور نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں حضور مل جائیں، جن کے حصے میں حضور آ جائے۔ فرمایا یہ شانوں والا رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، تم کیوں نہ ایمان لاؤ؟ آگے فرمایا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقین ہو، اگر تم مومن ہو۔ بعض نے کہا یہ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مفسرین نے کہا یہ اس میثاق کی طرف جو الستو بربکم کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو نشانیاں دے کر بھیجا، اگر کوئی ان نشانیوں پر غور کرے گا تو اس کے دل سے کفر نکل جائے گا، اسے ایمان حاصل ہو جائے گا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ان تینوں آیات میں ایک ترتیب جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حکم دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ،
پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، صرف اللہ پر ایمان لانے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ 7ویں آیت سورہ الحدید، آمنوا باللہ ورسولہ، رسول پر ایمان لاؤ گے تو مومن بنو گے۔ آگے پھر فرمایا تم کیوں نہ اللہ پر ایمان لاؤ جبکہ یہ شانوں والا رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا۔ اور پھر رسول کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا اللہ نے رسول پر نشانیاں اتاری، رسول کو ایسی روشن نشانیاں دے کر بھیجی ہیں، اگر کوئی ان نشانیوں پہ غور کرے گا تو اس کا دل ایمان کے لیے کھل جائے گا۔ آج ہماری ذمہ داری اس دور میں، جس دور میں کہ کفر و اسلام میں مار کا برپا ہے، ہم حضور کی وہ شانیں دنیا کے سامنے بیان کریں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، جنہیں قرآن نے کہا ہے آیات بینات، روشن نشانیاں۔ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، اور حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا شاہکار بنایا ہے تو وجود مصطفیٰ کو بنایا، کائنات کے حسن کو یکجا ایک وجود میں جمع کر کے اپنی ذات کا مظہر عطم بنایا ہے تو وجود مصطفیٰ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ شانیں، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی ساری زندگی ان کو بیان کرتا رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کی شانوں کا بیان نہیں ختم ہوگا۔ میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضور کا ظاہر، اعظم چشتی صاحب نے لکھا تھا کہ ویکھن نوں تے او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے۔ میں کہتا ہوں ویکھن نوں بھی نہیں ہو ساڈے، دیکھنے دکھنے میں بھی حضور بے مثال، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جناب حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنم نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا۔ میرا منہ آپ کی طرف ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، میری آنکھیں سامنے دیکھ رہی ہیں لیکن میں اپنی پشت کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ لوگوں کا منہ میری طرف ہے، آپ اپنے سامنے کو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی پشت کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے حضور کو ایسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، حضور فرماتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے میں جس طرح جسموں کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں دلوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم ہے نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہیں نہ تمہارے سینوں کی نیتیں مجھ سے پوشیدہ ہیں۔ انی لاراکم من وراء ظہری، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس طرح آگے دیکھتا ہوں فرمایا اسی طرح پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضور کو جو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی وہ ہماری آنکھوں کی طرح، حضور کی آنکھیں بے مثال۔ جب میرے آقا کریم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، قبلہ رخ متعین کرنا ہے تو کون سا کمپاس رکھ کے حضور نے قبلہ متعین کیا؟ مصلی جو بچھایا مسجد نبوی کا، جہاں حضور نے مصلی بچھایا کہ کعبہ اس طرف ہے، 1400 سال گزر گئے، کسی ماہر جغرافیہ نے آ کے معاذ اللہ اعتراض کیا کہ بال برابر بھی فرق ہے، مصلی تھوڑا سا ٹیڑھا کرو، کوئی کر سکتا ہے؟ مکہ سے مدینہ منورہ نزدیک ہی ہے یا دور ہے؟ سینکڑوں میل دور، اور راستے میں پہاڑ بھی ہیں، نشیب و فراز بھی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں حضور نے جو مسجد نبوی کا مصلی بچھایا تھا وہ کس طرح بچھایا تھا کہ یہ اس طرف قبلہ ہے، یہاں کعبہ ہے۔ میرے آقا کریم کھڑے تو مدینہ منورہ میں ہیں پر دیکھ رہے ہیں کعبہ کس طرح۔ نگاہ
نگاہ مصطفیٰ کی شان کہ مسجد نبوی پہ جو امامت کا مصلی حضور نے بچھایا تھا وہ عین کعبے کی سیدھ میں ہی بچھایا اور کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ عام انسان جس جہان میں ہوگا اس جہان کو ہی دیکھتا ہے، ایک جہان میں رہ کے دوسرے جہان کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہم دنیا میں ہیں تو اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں، قبر میں چلے جائیں گے تو برزخ کو دیکھیں گے، اور برزخ سے قیامت میں آئیں گے تو پھر آخرت کا جہان دیکھیں گے۔ عام انسان جس جہان میں رہتا ہے اس جہان میں اپنے ماحول کو دیکھ سکتا ہے۔ دنیا، برزخ، آخرت، تین مرحلے انسانی زندگی کے۔ ہم جس مرحلے میں ہیں، جس جہان میں ہیں، صرف اسی کو دیکھتے ہیں، پر حضور کی شان یہ ہے زمین پہ چل رہے ہیں، برزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آخرت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ کی وسعت ہے۔ اللہ نے حضور کو ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے، قبروں کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ حضور کی نظر تمام جہانوں کو دیکھ رہے ہیں، اور کیوں نہ دیکھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے حضور کو عالمین کے لیے رحمت بنا۔ حضور کی نگاہ جیسی کسی کی نگاہ نہیں۔ سننے کی طاقت، سماعت۔ میرے آقا کریم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں وہ آوازیں سنائے جو قبر والوں کی میں آوازیں سنتا ہوں۔ فرمایا اس لیے میں یہ دعا نہیں کر رہا کہ کہیں تم مردوں کو دفنانا ہی نہ چھوڑو، ورنہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ جو آوازیں مردوں کی میں سنتا ہوں وہ تم سنو۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا میرا امتی کہیں سے بھی میرے اوپر درود پڑھے میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ بصارت بے مثال، سماعت بے مثال۔ حضور کا لعاب دہان، عام طور پہ کسی کا، عام انسان کا جو تھوک ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس میں بیماری ہے، پر جس دہن سے اللہ کا کلام لوگوں کو ملا ہے اس دہن پاک میں جو لعاب آتا ہے وہ لعاب بھی مبارک ہے اور شفا۔ یہ جو میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں اس پر دو چار نہیں سینکڑوں ہزاروں دلائل آپ کو احادیث میں ملیں گے۔ محدثین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، حدیث کی شروحات اٹھا کے دیکھیں، اس پر تواتر کے ساتھ آپ کو دلائل ملیں گے۔ ہزاروں صحابہ نے حضور کی نشانوں کو مسلسل بیان فرمایا۔ حضور کا لعاب دہن، حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگتا ہے بیماری دور ہو جاتی ہے، یہ حدیث بخاری شریف۔ حضرت سلمہ بن اکوع ان کی پنڈلی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پنڈلی کی، حضور لعاب دہن لگاتے ہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، ڈیلا ہتھیلی پہ ہے، حضور نے لعاب دہن لگا کے ڈیلا آنکھ کے ہلکے میں رکھا ہے، آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے گھر کنواں کھودا ہے، پانی آیا پر کھارا پانی، میٹھا نہیں، یا رسول اللہ محنت ضائع ہو گئی، پریشان بیٹھے ہیں حضرت انس۔ میرے آقا نے فرمایا انس مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارا کھاری کنواں میٹھا کر دوں۔ حضور تشریف لے کے لعاب دہن ڈالا ہے، صحابہ کہتے ہیں
مدینہ منورہ میں جس کنویں کا پانی سب سے میٹھا تھا، یہ وہ کنواں تھا جس میں حضور نے لواب دہن ڈالا۔ پہلے کھاری کنواں ہے، اب سب سے میٹھا پانی۔ یہ کس کی برکت ہے؟ لواب دہن کی، حضور کا پسینہ مبارک۔ پسینے کی شان کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک کی والدہ حضور کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر رہی، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں، حضرت انس کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس پسینے کو جمع کیوں کر رہی ہو ایک شیشی میں؟ وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی عورتیں اس بات کا انتظار کرتی ہیں کہ میں انہیں آپ کا پسینہ لا کے دوں گی، وہ اپنے عطر میں آپ کے پسینے کو ملا لیتی ہیں، عطر کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے پسینے کو ہم برکت کے لیے اپنے بچوں کے چہروں پہ ڈالتے ہیں، اس سے ہم اپنے بچوں کو برکت دلاتے ہیں۔ میرے آقا کریم کا پسینہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے۔ واہ کیا عطر خدا ساز مہکنا تیرا، واہ کیا عطر خدا ساز مہکنا تیرا۔ وہ عطر جو اللہ نے حضور کے پسینے کو عطا فرمایا، وہ خوشبو جو حضور کے پسینے کو عطا فرمائی ہے، دنیا کے کسی عنبر مشک کستوری کے اندر وہ خوشبو نہیں۔ واہ کیا عطر خدا ساز مہکنا تیرا، خوبرو ملتے ہیں کپڑوں پہ پسینہ تیرا۔ میرے آقا کریم کے پسینے کو لوگ اپنے لباس پہ ملتے، اس سے وہ خوشبو آتی ہے جو کسی اور عطر میں نہیں۔ حضور کی نیند بے مثال، میں اور آپ ٹیک لگا کے سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرما ہو، نیند وضو نہیں توڑتا۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جن کا دیکھنا بے مثال، جن کا سننا بے مثال، جن کا لواب دہن مبارک بے مثال، جن کی نیند بے مثال، جن کا پسینہ مبارک بے مثال۔ وہ رسول لوگوں کو رب کی طرف بلائے تو لوگ کیوں نہیں کلمہ پڑھیں؟ فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، والرسول یدعوکم، حالانکہ یہ رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا۔ میں نے جو چند ایک شان حضور کی بیان کی، ان سے مقصود یہ ہے، مولانا روم نے جو مسلمی شریف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نبیوں اور ولیوں کو محض اپنے جیسا ہی بشر سمجھے اور ان کو جو خاص شانیں دی گئی ہیں ان پر غور نہ کرے تو وہ ان کے فیض سے محروم رہے۔ جو اللہ نے ان کو خاص شانیں عطا کی ہیں، جب ان پر غور کریں گے تو پھر ان سے فیض لے سکتے ہیں۔ اور بالخصوص آج غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک تو حضور کی یہ ظاہری شانیں، وجود پاک کی شانیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دوسرا حضور کی سیرت پاک کی عظمت۔ کوئی آدمی دریا پار کرے، دریا عبور کرے اور ایک قطرہ پانی اس کے کپڑوں تک نہ لگے، کوئی آدمی صحرا میں سفر کرے، صحرا میں سفر اور ایک مٹی کا ذرہ اس کے لباس پر نہ لگے۔ یہ آج کل کے سفر کی میں بات نہیں کر رہا، وہ دور جب پیدل صحرا میں لوگ سفر کرتے تھے، وہ دور جب کشتی پہ دریا عبور کرتے تھے تو کشتی کو جتنی بھی احتیاط سے چلائیں کوئی نہ کوئی قطرہ پانی کا تو کپڑوں پہ لگ ہی جاتا۔ یا پھر اس سے بھی آسان مثال دے رہا ہوں، ایک راستہ ہے جس پہ گرد اڑ رہی ہے اور اٹا ہوا ہے گرد سے، وہ سارا راستہ بھرا ہوا ہے گرد سے، کوئی اس گرد میں سے گزر کے آئے اور اس کے لباس پر چہرے پہ ایک ذرہ بھی نہ پڑے،
کمال ہے یا نہیں؟ کس معاشرے میں حضور تشریف لائے؟ دور جاہلیت، اجڑ معاشرہ، جہاں اس دور کے جاہل حضور کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کے رویے میں ترشی ہے، اور میرے آقا جواب دیتے ہیں تو ہمیشہ تحمل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اس لیے حضور نے چاند دو ٹکڑے کر کے بعد میں دکھایا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے بعد میں دکھایا ہے، اپنی نبوت پر سب سے پہلی دلیل پیش کی ہے تو فرمایا وہ 40 سال کافی نہیں جو میں نے تمہارے اندر گزارا، اپنا کردار پیش کیا ہے کہ یہ جو 40 سال میں نے گزارے ہیں ایک جاہل معاشرے میں، اجڑ معاشرے میں، لوگ تو حضور کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں ترش روئی کا، اور اللہ کا نبی ہمیشہ تحمل سے جواب دے رہا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کی ہوئی تو اٹھا کے دیکھا، مشرکین مکہ کسی ایک بات پہ بھی اعتراض نہیں کر سکے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 40 سال اس معاشرے میں گزارنا ایک ایک لمحہ بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ جو 40 سالہ زندگی ہے ایک ایک لمحہ اعلان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ جس طرح دو ٹکڑے ہوتا ہوا چاند زبان حال سے اعلان کر رہا تھا محمد الرسول اللہ، جس طرح ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اعلان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ، جس طرح پانی پہ تیرتا ہوا پتھر اعلان کر رہا تھا محمد الرسول اللہ، جس طرح زمین پہ دوڑتا ہوا درخت پکار رہا تھا محمد الرسول اللہ، جس طرح ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے پڑا محمد الرسول اللہ، اس طرح حضور کی 63 سالہ عمر مبارک کا ایک ایک لمحہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے محمد عام ہستی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، تکالیف برداشت کی، ہجرت کی، پھر مکہ فتح کیا، پھر ایک وقت آیا سارا عرب زیر نگین ہے، مکہ فتح ہوا، پھر دیگر قبائل نے کلمہ پڑھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجیں آ رہی ہیں، لشکر در لشکر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب جو عظمت کردار میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، عرب سارا زیر نگین ہے، زیر فرما ہے، اور حضور کے گھر 2 مہینے دھواں نہیں اٹھتا، چولہا نہیں جلتا، پانی اور چھواروں پہ گھر والے پانی اور کھجوروں پہ گزارا کرتے ہیں۔ ایسا کردار، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی، اس شکم کی کنات پہ یہ جو حضور کا فقر اختیاری ہے، یہ زہد و ورع اعلان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ پھر حضور اختیار رکھتے ہیں دشمنوں سے بدلہ لینے کا، لیکن فرماتے ہیں جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بدلہ لینے کی طاقت ہے، قدرت ہے، فتح کر لی ہے مکہ، لیکن حضور فرماتے ہیں جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ افو در گزر اعلان نہیں کر رہا محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میں نے کہا 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس میں جو عظمت کردار ہے، آج اگر ہم دنیا کے سامنے اس کو بیان کر سکیں اور سننے والا تعصب سے ہٹ کے سنے تو اس کا دل عظمت مصطفیٰ کے سامنے جھک جائے۔ ایک پہلو اور عظمت کا عرض کر رہا ہوں، لفظ امی قرآن مجید نے حضور کے لیے استعمال کیا ہے، اور جہاں استعمال کیا ہے وہاں پہلے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، رسول نبی امی۔ عام طور پہ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نبی امی، یعنی امی سے مراد ہے وہ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی کتاب کو کھول کے نہیں پڑھا،
بعض لوگوں نے صرف لغوی معنی کیا کہ بے پڑا ہوا، اور ہمارا ایمان یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے حضور کو کسی استاد کا، دنیا کے کسی شخص کا شاگرد نہیں بنایا۔ الرحمن علام القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اللہ نے ہر شے کا علم براہ راست اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ ہے لفظ امی کا معنی۔ اب اگر لغوی معنی دیکھیں، عام طور پر وہ لوگ جو غیر مسلموں تک دعوت اسلام پہنچانے کے لیے اگر کوئی شخص نہ گیا ہے استاد کے پاس، نہ اس نے کبھی کوئی کتاب کھول کے پڑھی ہے، ہم اپنے معاشرے کو سے کہتے ہیں کہ بے پڑھا ہوا۔ اب جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی کتاب کو کھول کے نہیں پڑھا، جب وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اگر ان کی گفتگو شائستہ بھی ہو، ان کی گفتگو اچھی بھی ہو، یعنی وہ اچھے انداز میں بات کر سکتے ہوں، کردار اخلاق اچھا ہو، پھر بھی ان کی گفتگو کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ یا تو وہ موسم پہ بات کر سکتے ہیں، موسمی حالات، یا سیاست پہ بات کر سکتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کے حالات۔ کبھی کسی شخص کو دیکھا ہے کسی استاد کے پاس نہیں گیا پر بتا رہے کائنات کیسے بنی، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، کائنات کے اسرار و رموز کو وہ نہیں بتا سکے جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہوا، کائنات کے اسرار و رموز کو وہ نہیں بتا سکے جنہیں فلسفے پہ بڑا عبور تھا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بدلا دیا چند اشارہ۔ میرے آقا کریم کی گفتگو کلام نبوی، اگر کوئی اس پر غور کرے کہ کلام نبوی کے الفاظ کیسے ہیں، الفاظ کا انتخاب کیسا ہے، الفاظ کی بندش کیسی ہے، ترتیب کیسی ہے، اور ان کے اندر مضمون کیسا ہے، تو میں بلا خوف تردید یہ بات کر رہا ہوں، آج تک سائنس جن علوم کو بیان نہیں کر سکی وہ علم میرے آقا کے کلام میں نظر آ رہا ہے۔ حضور امی ہیں، پر کیسے امی ہیں کہ استاد کائنات بنا کے بھیجے گئے ہیں، معلم کائنات بنا کے بھیجے گئے ہیں، رحمان نے ہر شے کا علم انہیں عطا کر دیا ہے۔ اگر حضور کے کلام پر غور کریں تو غیر مسلموں کے سر حضور کی عظمت کے سامنے جھک جائیں کہ دنیا کے کسی استاد کے پاس تو گئے نہیں، یہ علم کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کی ایک ایک حدیث پہ غور کر کے غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ رسول بلائے اللہ کی طرف اور تم ایمان نہ لاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے صحابہ، تمہیں وہ رسول بلا رہا ہے رب کی طرف جس رسول کا ہوگا حضرت عیسیٰ دیتے رہے، وہ رسول جو امی لقب ہے لیکن عالم ما کان و ما یکون، اللہ نے ہر شے کا علم انہیں عطا فرمایا۔ عظمت کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، تیسرا پہلو عرض کر رہا ہوں، حضور نے جو جماعت تیار کی ان افراد کا کردار کیسا تھا؟ جس طرح حضور کا اپنا کردار آپ کی نبوت کی دلیل ہے، حضور کا علم آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ کسی استاد کے پاس نہیں گئے اور ہر شے کا علم رکھتے ہیں، یہ دلیل نبوت ہے۔ اسی طرح حضور نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی ہے، صحابہ کی جماعت، یہ بھی دلیل نبوت مصطفیٰ ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ وہ معاشرہ کیسا تھا، گنوار معاشرہ، اجڑ معاشرہ تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے گئے تو پھر تبدیلی کیا آئی ہے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ عالم آب و خاک میں
تیرے فروغ تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ریگ کسے کہتے ہیں؟ ریت، جو ریت ہے نا اس کو اردو والے ریگ، کاف 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 ریگ۔ اقبال کہتے ہیں ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو عرب کی ریت کے ذرے آفتاب کی طرح چمکنے لگے۔ یہ کون آیا ہے جس نے ریت کے ذرے کو آفتاب کی طرح روشن کر دیا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہر صحابی چمک رہا ہے، پر یہ چمک کہاں سے ملی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صرف ایک شعر سمجھتے ہوئے نہ پڑھیں کہ درس قرآن میں بیٹھے اور شعر پڑھا جا رہا ہے تو چلیں ہم بھی شامل ہو جائیں، اس نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ استغاثے کی نیت سے پڑھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ طاقت بخشی ہے، حضور نگاہ فرمائیں تو آج بھی دلوں کے میل دھل جائیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے۔ حضور نے کس طرح دل چمکائے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام، ان میں سے کچھ صحابہ تو ایسے ہیں کہ حضور نے اعلان نبوت کیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ رسیدہ صدیق اکبر کوئی دلیل نہیں مانگی، حضور مولا کائنات شیر خدا حیدر قرار کوئی دلیل نہیں مانگی، ادھر حضور نے اعلان کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں انہوں نے کچھ وقت کے بعد کلمہ پڑھا ہے، معجزات دیکھے ہیں، کردار دیکھے ہیں، اخلاق دیکھے ہیں، پھر آبائی دین چھوڑ کے حضور کی غلامی میں آئے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو حضور کو دیکھ رہے تھے وہ کن کن زاویوں سے دیکھ رہے تھے جنہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا؟ کتنے کیمرے فٹ ہیں حضور کی سیرت پر، کس کس زاویے سے لوگ حضور کو دیکھ رہے تھے، لیکن ہر زاویے سے دیکھ کر وہ یہی پکار اٹھے کہ سب سے اولا ہمارا نبی۔ پھر انہوں نے حضور کی نعتیں پڑھی، حضور کی غلامی اختیار کی تو اپنی جان حضور کے نام پر قربان کی۔ انسان جان سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں حضور کے نام پر قربان کی۔ زندہ اونٹ کے جسم سے گوشت کاٹ کے وہ لوگ کھا لیتے تھے، لیکن حضور تشریف لائے، آپ نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ اب حضرت عمر بن عاص مصر جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ قافلے نے خیمہ لگایا ہے، چند دن آپ ٹھہرے ہیں، جب آپ وہاں سے آگے چلنے لگے اور سپاہیوں نے اپنے خیمے کو کھیڑے تو آپ نے فرمایا میرا خیمہ نہ اکھیڑنا، اس کو یہاں ہی رہنے دو، اس میں ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا، خیمہ اکھیڑو گے ایک چڑیا کا گھر برباد۔ وہ جو زندہ اونٹ کے جسم سے گوشت کاٹ کے کھا لیتے تھے، آج ایک چڑیا کے گھونسلے کے لیے خیمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صحرا کے سفر میں خیمے کی بڑی اہمیت ہے، جب دور تک کوئی درخت نہیں نظر آتا تو پھر خیمہ بنا کے خیمہ لگا کے مصنوعی چھاؤں بنائی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص خیمہ چھوڑ کے چلے گئے، ایک چڑیا کا گھر نہ بنا۔ آج دل بسیجتا ہے یہ سن کر جب کوئی اسلام کے خلاف بات کرے، میرے آقا کریم کی تعلیمات تو ایک چڑیا کا گھر نہیں برباد ہونے جے جائے کہ انسانوں کے گھر برباد، جے جائے کہ انسانوں کے گھر اجڑے۔ میرے آقا کریم گھروں کو آباد کرنے تشریف لائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو حضور نے جو جماعت تیار فرمائی، ان کے کردار اتنے روشن ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ امریکی اسکالر ریسرچ کرتا ہے تو اسے حضرت فاروق اعظم کا عدل نظر آتا ہے اور حضرت فاروق اعظم کا تدبر نظر آتا ہے۔ ولیم میور متعصب رائٹر ہے، پر جب حضرت فاروق اعظم کی سیرت لکھتا ہے تو شہادت لکھتے ہوئے اس کا قلم خون کی آنسو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اتنا بڑا منتظم اور اتنا بڑا مدبر اس طرح شہید کر دیا۔
اگر عمر 10 سال اور دنیا میں رہتے پوری دنیا کو کلمہ پڑھا ان غیر مسلموں کو حضرت فاروق اعظم کی عظمت کردار نظر آ رہی۔ آج یورپ والے بڑا حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، انسانی حقوق انسانی حقوق۔ یہ بات بھی یورپ والوں نے مانی ہے کہ جب یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت رسول اللہ کے غلام انسانی حقوق لوگوں کو دے رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارلیمنٹ میں اس پر قانون بن رہے تھے۔ آپ نے مصر کے گورنر کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے آزاد جنم دیے، تو نے انہیں غلام کب سے بنا دیا؟ حضرت فاروق اعظم کے ایک ایک فرمان پر ریسرچ کر کے آج غیر مسلم اسلام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ گھر کے سورج سے ناواقف۔ میں نے حضور کی عظمت کے 3 پہلو آپ کے سامنے بیان کیے، ایک عظمت کردار، دوسرا علم، اور تیسری چیز صحابہ کی جماعت جسے حضور نے تیار کیا۔ چوتھی بات جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی بڑی ہی لائق توجہ ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، اور جب وہ دنیا میں موجود تھے تو لوگ ان سے تعلق رکھتے تھے یا ان سے محبت کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو بعض تو ایسے ہیں جن کا نام ہی نہیں دنیا جانتی۔ کتنے بادشاہ ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ جمشید کس ملک کا بادشاہ؟ فریدوں کہاں کا تھا؟ بڑے بڑے بادشاہ ہیں یہاں، کسی کو پتہ ہی نہیں، نام ہی بھول گئے۔ بڑے بڑے خوبصورت مہجبین آئے، پر جب دنیا میں موجود تھے ان کے وجودوں پہ حسن تھا، لوگ محبت کرتے رہے۔ جب موت آئی اور وہ حسن پیبند خاک ہوا، لوگ محبت بھی چھوڑ بیٹھے اور نام بھی بھول گئے۔ بڑے بڑے حکماء اس دنیا میں آئے، فلسفی آئے، افلاطون، ارسطو، آج کتابوں میں تو ان کے نام ملتے ہیں، زمین پہ کوئی ایسا شخص بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے جس کا دل دھڑک رہا ہو ان کی محبت۔ تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہے، تاریخ میں صرف ایک ہستی ایسی ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم، دنیا سے پردہ فرمایا۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے حضور سے محبت کرنے والوں کی تعداد گھٹتی نہیں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پر اپنی جانیں دینے کے لیے بے قرار۔ مجھے ایک دوست کہتے ہیں، میں نے یہ بات دوست کہتے ہیں عیسیٰ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا باقی سارے نبیوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں وہ حضور کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہی محبت کرتے ہیں۔ گویا ان نبیوں کی محبت حضور کی محبت کا ہی فیض ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے حکماء، اطباء، فلاسفر، بادشاہ اور مہجبین آئے، آج کسی کی محبت دنیا میں موجود نہیں۔ اگر محبت کرنے والے ہیں تو رسول اللہ کے غلام موجود، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں پھر کے دیکھ لیں۔ بعض مذاہب والے اپنے رہنماؤں کے نام تو لیتے ہیں لیکن صرف نام الگ سے اوپر، ان کے دل نہیں دھڑکتے محبت۔ اور یہ بات بار دیگر کہہ رہا ہوں، اگر محبوب کے نام پر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آج بھی حضور کے غلاموں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اگر حضور کے نام پر جان دینے کا جذبہ ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کے دلوں میں ہے۔ میرے آقا کریم صحابہ نے تشریف فرما ہے، اس روایت کا، اس حدیث کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے تلاوت کردہ آیت کے ساتھ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے تعجب والا اور فضل و کرم والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا۔ حضور نے فرمایا ان کے ایمان پر کیا تعجب ہے، وہ تو اللہ کے قرب میں ہے اور نشانیوں کو ہمہ وقت دیکھتے ہیں۔
رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان بڑے تعجب والا ہے. انہوں نے فرمایا ان پر وحی نازل ہوتی رہی, ان کا ایمان کس تعجب والا ہے. یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان بڑے تعجب والا ہے. فرمایا تم تو میرے معجزات کو دیکھ رہے ہو, تمہارا ایمان کیا تعجب والا ہے. یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کس کا ایمان زیادہ تعجب والا ہے. فرمایا وہ لوگ جو میرے وصال کے پاس آئے, جنہوں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, مجھے کیفیت وحی میں نہیں دیکھا, جنہوں نے میرے معجزات کو براہ راست نہیں دیکھا, صرف لوگوں سے سنیں گے اور مجھ سے محبت کریں. اور پھر حضور نے کہا میں اپنے محبت کرنے والوں سے کب ملوں گا. وہ وقت کب آئے گا جب میرے وہ محبت کرنے والے مجھ تک پہنچیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زندہ ہے. لاکھوں دل دھڑکتے ہیں, کروڑوں دل دھڑکتے ہیں حضور کی محبت میں, اور یہ حضور کی نبوت پر بہت بڑی دلیل. ہمارے پاکستان میں اٹامک انرجی کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں, بہت بڑے سائنسدان تھے, بشیر الدین محمود صاحب, بلکہ ابھی ہیں. ان کی کتاب ہے, گناہگار کے پاس موجود ہے لائبریری میں. انہوں نے قیامت کے حوالے سے, قرآنی تعلیمات کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں. ان سے ان کے ایک دوست نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضور آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی فیض عطا کرتے ہیں, نوازتے ہیں, اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بات؟ تو برجستہ انہوں نے کہا, ان کا اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے, اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے کہ حضور زندہ ہیں اور آج بھی اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے پھر اپنی بات سنائی, کہتے ہیں میں یورپ کے دورے سے آ رہا تھا تو میں نے سوچا عمرہ کر کے آؤں. مکہ شریف گیا, پھر مدینہ منورہ, اور چونکہ وہاں پاکستان میں اٹامک انرجی میں ڈائریکٹر جنرل رہ چکے تھے, ان کا خیال تھا میں پاکستانی ہاؤس میں وہاں رہائش لے لوں گا. مدینہ منورہ گئے, پاکستانی ہاؤس, وہاں انہوں نے کوشش کی کہ مجھے رہائش مل جائے, لیکن وہاں جگہ خالی نہیں تھی, رہائش نہیں ملی. اب بیگ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور ایک ہوٹل کے باہر کھڑے ہیں. کہتے ہیں میں پریشان تھا, کہ تھکاوٹ بہت تھی, ذہن کام نہیں کر رہا تھا. میں نے وہ اپنا بکس وہیں سڑک پہ رکھا ہوٹل کے سامنے. میں نے کہا کچھ دیر بیٹھ کے ذرا اپنا ذہنی توازن ٹھیک کر لوں, پھر میں فیصلہ کروں گا کہاں رہائش لینی ہے. وہاں میں بیٹھا تھا ہوٹل پر, کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے, رش تھا. ایک آدمی آیا اور آگے اونچی آواز میں کہنے لگا کون تھا جو پاکستان ہاؤس گیا تھا رہائش مانگنے اور وہاں رہائش نہیں ملی. میں اٹھا, میں نے کہا میں ہوں. اس نے آگے بڑھ کے میرا بیگ پکڑا اور کہا چلو آؤ میں تمہیں رہائش دیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک پروٹوکول افسر تھا, وہ میرا بیگ پکڑ کے چل پڑا. میں نے کہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جہاں رسول اللہ نے حکم دیا. میں نے کہا تم اپنا تعارف کرواؤ, تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو گھر جا رہا تھا, بس میں بیٹھا ہوا تھا, میری آنکھ لگ گئی, حضور کی زیارت ہوئی. اور حضور نے فرمایا واپس جا, فلاں جگہ پہ ایک شخص پریشان بیٹھا ہے اور اس کی رہائش کا انتظام کر. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں کس طرح مانوں کہ حضور زندہ نہیں؟ اس پر ایک دو واقعات نہیں ہیں, کروڑوں واقعات اس پر موجود ہیں کہ حضور آج بھی اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے. مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ بابا جی غلام رسول صاحب کے پاس گئے اور ایک خط دیا, میرا یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر. اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے, لیکن میں کامیاب نہیں ہوا. میری خواہش ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے مدینہ منورہ آ جاؤں.
باقی زندگی میں مدینہ منورہ میں گزاروں، کہ پاکستان میں محنت بڑی کر رہا ہوں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، تو میری خواہش ہے کہ میں اب پاکستان میں نہ رہوں بلکہ مدینہ منورہ آ جاؤں۔ بابا جی غلام رسول کو یہ خط دیا۔ بابا جی غلام رسول حضوری کیفیت رکھتے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، بیداری کے عالم، بڑے خوش نصیب۔ یہ بابا جی پلیوں والے بھی مشہور تھے، قدرت اللہ شہاب نے بھی ان کا ذکر کیا، شہاب نامے میں، اور کئی لوگوں نے ان کا ذکر کیا۔ حضرت مجاہد ملت کا خط چند دنوں بعد پھر تشریف لائے بابا جی غلام رسول صاحب، انہوں نے حضرت مجاہد ملت کو جواب دیا، وہ بھی ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ حضور نے فرمایا ہے تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم گھبراتے کیوں ہو، تمہارا کام ہے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تم پاکستان میں ہی رہو اور وہاں رہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ مجاہد ملت فرماتے ہیں اگر کوئی 10,000 کتابیں لکھ کے ثابت کرے حضور زندہ نہیں، میں کیسے مان لوں، میرا تو تجربہ ہے، میں نے سوال کیا حضور نے جواب دیا، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ میں نے حضور کی عظمت کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، اس حوالے سے پہلو عرض کر رہا ہوں، جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا، حضور کی پیاری صاحبزادی سیدہ نساء العالمین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مزار مبارک پہ حاضر ہوئی اور حضور کے مزار مبارک کی مٹی اٹھا کے بی بی پاک چومتی۔ حضرت خاتون جنت سیدہ نساء العالمین حضور کے مزار مبارک کی مٹی اٹھا کے چومتی، اور حضور سے جدائی کا جو غم ہے اس میں آپ نعت پڑھ رہی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا، لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا، جو غم میرے اوپر ٹوٹے ہیں اگر دنوں پر ٹوٹتے تو یہ راتیں بن جاتی، دن کی روشنی ان غموں کو برداشت نہ کر سکتی۔ الا من الا شم تربت احمد اللہ یشم مدل خیال زمانیہ، جو حضور کے مزار مبارک کی مٹی کو سونگ لے، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ قیامت تک کوئی ایسی خوشبو نہیں پائے گا جو اس خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک وہ ایسی خوشبو نہیں پائے گا جو اس خوشبو سے زیادہ اعلیٰ خوشبو ہے۔ بی بی پاک تو حضور کے مزار کی خوشبو کو بھی بے مثال کہہ رہے ہیں، اپنے گھر بیٹھی ہیں کہ حضور کی ایک اونٹنی قصوہ وہ دوڑ رہی ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں، اونٹنی حضور کے غم میں دوڑ رہی ہے، حضور کے جانور جو سواریاں ہیں وہ بھی حضور کا غم محسوس کرتے ہیں، اور پھر اونٹنی آئی ہے سیدہ نساء العالمین کے دروازے پر، اور اس اونٹنی نے گھٹنے زمین پہ رکھے ہیں اور اپنا سر دروازے سے اندر کر، بی بی پاک دروازے کے اندر ہے، اونٹنی کا سر دروازے کے اندر، اونٹنی کا جسم باہر ہے، اونٹنی رو رہی ہے اور بی بی پاک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی، اور پھر وہ اونٹنی فوت ہو گئی۔ حضور کے عشق میں، حضور کی جدائی میں روتے ہوئے اونٹنی نے جان دے دی۔ میرے آقا کریم سے جمادات، نباتات، حیوانات سب محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ نساء العالمین حضور کی جدائی کو، ظاہری جدائی کو شدت سے محسوس کرتی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد 6 مہینے آپ نے حیات مبارکہ پائی، اور پھر وصال سے پہلے سیدہ نساء العالمین نے 3 رمضان المبارک کو
صبح جب اٹھی ہیں تو اس کے معمول آپ نے جو آپ کے کام کرتی تھی ڈیوٹی تھی اس کو عطا فرمایا ہے، اور حسنین کریمین کو اور اپنی بیٹی سیدہ زینب کو، اپنے بچوں کو حضور کے مزار کی طرف بھیجا ہے، اور حضرت علی شیر خدا سے عرض کیا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ تو حضور حیدر کرار فرماتے ہیں، اے خاتون جنت، تم نے تو میرے فقر و فاقے میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھے تم پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تو سیدہ جواب دیتی ہیں، مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹی کبھی اپنے خامد کا شکوہ نہ کر۔ آج اگر یہ بات ہماری بیٹیوں تک، بچیوں تک پہنچ جائے تو ہمارے گھر امن و سکون کے مہمان بن سکتے ہیں۔ پھر سیدہ نے حضرت اسماء بنت امیس ان کو بلایا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ جس طرح میت کو اٹھایا جاتا ہے اس طرح تو میت کی بے پردگی ہوتی ہے، اگرچہ اوپر چادر ہوتی ہے لیکن جسم کی بناوٹ تو ظاہر ہوتی ہے، تو کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ میت کو اٹھایا جائے اور بے پردگی نہ ہو۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں، میں حبشے میں رہی ہوں، میں نے دیکھا وہاں لوگ کھجور کی شاخیں ملا کے چارپائی کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ میت کا جسم پتلا ہے، موٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ سیدہ نے اس چیز کو پسند فرمایا، فرمایا جب میرا وصال ہو جائے، ایک تو جنازہ رات کے اندھیرے میں ادا کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ میری چارپائی پر اسی طرح کھجوروں کی شاخیں رکھ دینا تاکہ پردہ قائم رہے، کسی کی نگاہ نہ پڑے اس کا۔ بنت رسول نے انتہا درجے کا پردہ کر دیا۔ یہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ عورت کا پردہ یہ ہے کہ نہ عورت کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ ہی کوئی نامحرم عورت کے وجود، یعنی عورت اپنا وجود بھی لوگوں کی نگاہوں سے بچائے اور عورت کی اپنی نظر بھی نامحرموں کے چہروں پر نہ پڑے، عورت کی اپنی نظر بھی پاکیزہ ہے۔ چند دن پہلے میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ایک اسکالر لکھتے ہیں کہ پہلے مثال دی جاتی تھی کہ فلاں شخص کو کنواری عورت کی طرح شرمیلا ہے، لیکن آج کل تو یونیورسٹیوں کے حالات دیکھیں تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ کنواری بچیوں کی طرح شرمیلا۔ اب تو وہ شرم و حیا والی تہذیب ہی ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کردار کو سلام پیش کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، آن ادب پر بردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سکا۔ میں اس ہستی کو سلام کرتا ہوں جو صبر و رضا کی پیک کرتی چکی چلا رہی ہیں اور زبان پہ قرآن کی آیت، آسیہ گرداں بلد قرآن سرا۔ زمانے نے دیکھا کہ سید الشہداء امام علی مقام کوفے کے بازار میں نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہے ہیں، زمانے نے دیکھا کہ بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں یہ نہیں پتا ماں گود میں لے کے قرآن سناتی ہے۔ سید الشہداء کو جب دودھ پلایا جا رہا ہے تو بیوی پاک بیٹے کو گود میں لے کے قرآن کی آیتیں ہی سنا رہی ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے قرآن کی آیتیں سنائے تو بیٹا پھر نوکے سنا پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، مادراں را اسوائے کامل بطول، ماں کے لیے بہترین نمونہ سیدہ خاتون جنت کی ذات۔ سیدہ کا اسوہ، سیدہ کا کردار ماں کے لیے نمونہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ شفا شریف میں ہے، دیگر کئی کتابوں میں ہے
کہ جس زمین نے حضور کے وجود کو چوما ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ جس زمین نے حضور کے بدن پاک کو چوما ہے، امت خضرا کے اندر زمین کا وہ حصہ جہاں حضور کا روضہ پاک ہے، وہ عرش سے بھی افضل مقام ہے۔ حالانکہ زمین کا وہ ٹکڑا براہ راست حضور کے وجود کو نہیں چوم رہا، درمیان میں کپڑا ہے، درمیان میں کپڑا ہے، براہ راست حضور کے بدن کو نہیں چوم رہا، وہ تو اس کپڑے کو چوم رہا ہے جو حضور کے بدن مبارک کے ساتھ۔ خاتون جنت کی شان کیا ہوگی جنہیں حضور فرمائیں گے میرے جگر کا ٹکڑا، جنہیں حضور فرمائیں گے میرے جگر کا ٹکڑا۔ اسی لیے امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آل رسول کی محبت کو ایمان پر خاتمے میں بڑا عمل ہے، یعنی جو آل رسول سے سچی محبت کرتا ہے اسی کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ آج اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بے ادبی آ جائے ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا۔ اہل بیت کا ذکر ہو مومن کا دل خوش ہوتا ہے، صحابہ کا ذکر ہو مومن کا دل خوش ہوتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا احترام، جس شے کو حضور کے ساتھ نسبت ہے مومن اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو آل بیت سے بھی محبت کریں، حضور کے صحابہ سے بھی۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمیں انشاءاللہ عقیدتوں اور محبتوں کا ایک گلدستہ مدینہ شریف بھیج رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے قرآن مجید اور درود شریف میرے ملک کیا، باقی احباب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ دعا میں زیادہ سے زیادہ ختمات شریفہ جو ہیں وہ میرے ملک کریں۔ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سیدہ کا ایک لقب ہے زہرا، اور زہرا کا مطلب جنتی کلی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور اپنی بیٹی کا سر چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنی بیٹیوں کے منہ چومتے تو ہیں، آپ سونگ کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے اس سے جنت کی خوشبو ہے۔ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا۔ امید سفارش ہے مجھے ان سے نصیر، زہرا نے جو کہا کبھی مصطفیٰ نے نہ ٹالا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق صحابہ کرام اہل بیت نظام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دروشی پیش کرے میں دوست نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جنازہ گاہ تعمیر کی جا سکتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے جنازہ گاہ نہیں تعمیر کی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے پیسے کسی زکوٰۃ کے مستحق کو دیے جائیں گے، وہ جہاں چاہے وہاں وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن جو مصارف قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان میں ہی اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ جس پر زکوٰۃ لگتی ہے جو مستحق ہے اس کو ہی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ویسے 8 مصارف قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور ان کے شروع میں جو لام آیا ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ آگے جہاں چاہے وہاں استعمال کر سکتا ہے۔ بغیر داڑھی والا شخص اذان یا تکبیر کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ تو جو شخص حضور کی سنت مبارکہ کا تارک ہو وہ فاسق مومن ہوتا ہے، اور اذان اور تکبیر جو ہے وہ فاسق مولد سے نہیں پہلوانی چاہیے۔ یہی فتویٰ ہے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ وما علینا الا